جب کسی کو اقتدار میں لانا ہو تو 100 مقدمات ایک ہفتے میں ختم، اور جس کو اقتدار سے نکالنا ہو تو 1 ہفتے میں 100 مقدمات۔ یہ ہمارا معیار ہے، ہمارے انصاف کا معیار ہے۔ طاقتور قوت ذرا سوچیں اس بات پر۔ میں تو کہتا ہوں ہمارے دل میں فوج کی قدر ہونی چاہیے، یہ ہماری دفاعی قوت ہے، لیکن اگر وہ سیاست میں اترتی ہے، وہ میرے الیکشن کو سبوتاژ کرتی ہے، عوام کی رائے کو سبوتاژ کرتی ہے، سیاست میں مداخلت کرتی ہے، دفاعی قوت ہونے کے ناطے مجھے حق نہیں پہنچتا کہ میں دفاعی ادارے کے اوپر تنقید کروں، لیکن اگر وہ سیاسی ادارہ بننے کی کوشش کرتا ہے تو کوئی کور کمانڈر کانفرنس کی قرارداد مجھے تنقید سے نہیں روک سکتا۔ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم صدق الله العظيم۔ جناب صدر محترم، دانشوران قوم، میں خصوصی طور پر جناب شیخ زکریا صاحب کا اور جناب عبدالحمید ڈوگر صاحب کا شکریہ ادا کروں گا کہ ان کی محنتوں سے آج ہمیں لاہور میں وکلاء برادری کے ساتھ اور قوم کے دانشوروں کے ساتھ اس مجلس میں بیٹھنے کا شرف نصیب ہوا ہے۔ میں آپ تمام حضرات کا بھی شکر گزار ہوں کہ آپ نے اس مجلس کو اہمیت دی، آپ تشریف لائے اور آپ نے ہماری حوصلہ افزائی کی۔ انشاءاللہ العزیز ہمارا یہ سفر آگے بڑھے گا اور اللہ کی مدد و نصرت سے اپنی منزل کو پائے گا۔ میرے محترم دوستو، ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم ریاست کی اہمیت کو سمجھیں، ریاست کے اندر رہنے والی قوم اور اس کے مزاج کو سمجھیں، اور ہمارے ملک کا آئین، جسے ملک کا متفقہ آئین کہا جاتا ہے، یہ ہمارے درمیان ایک ملی میثاق کی حیثیت رکھتا ہے۔ ایسے وقت میں یہ آئین بنایا گیا کہ ملک ٹوٹ چکا تھا، اور اس وقت کی سیاسی قیادت نے جس وسیع نظری اور جس فراخ دلی کا مظاہرہ کیا، ایک دوسرے کے لیے گنجائش پیدا کی، آپ جانتے ہیں کہ جب فیلڈ مارشل ایوب خان کے خلاف سن 1968 میں تحریک شروع ہوئی تو ملک کی سیاست 2 حصوں میں بٹی ہوئی تھی۔ ایک طرف
डेमोक्रेटिक एक्शन काउंसिल था, जिसमें पाकिस्तान की तमाम जमातें शरीक थीं, यहां तक कि अवामी लीग के शेख मुजीबुर रहमान साहब भी उसी का हिस्सा थे। अयूब खान से मुज़ाकरात हुए और दो बातों पे इत्तेफाक हो गया। नंबर एक कि कौम को बालिग रायदही की बुनियाद पर वोट का हक दिया जाए, और ये कि मुल्क के अंदर पार्लिमानी तर्ज हुकूमत होगी। जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बानी थे, उनका नारा था कि सदारती तर्ज हुकूमत होनी चाहिए। लेकिन 1972 में जब अबूरी आइन दिया गया तो एक मखलूत किस्म का निज़ाम था। विफाक में सदारती तर्ज हुकूमत और सूबों में पार्लिमानी तर्ज हुकूमत थी। लेकिन आइन में उस वक्त इस बात की गुंजाइश रखी गई कि कौमी असम्बली का मेंबर भी सूबे का वज़ीर आला बन सकता है। लेकिन जिस वक्त 1973 में मुस्तकिल आइन बना तो जनाब जुल्फ़िकार अली भुट्टो भी पार्लिमानी तर्ज हुकूमत पे आमादा हुए। अपना मौक़िफ़ उन्होंने छोड़ दिया। और ये उस वक्त की ज़रूरत थी। मसला ये नहीं था कि उनके पास 2/3 अक्सरियत है। हर चंद के उनके पास 2/3 अक्सरियत थी, लेकिन उन्होंने पार्लियामेंट से आइन को पास करने के लिए 2/3 अक्सरियत का सहारा नहीं लिया। उन्होंने सिंध और पंजाब के साथ बलोचिस्तान और उस वक्त का सूबा सरहद उनको बराबर की हैसियत दी, ताकि कोई सूबा ऐसा ना हो कि वो कहे कि मैंने तो ये आइन नहीं माना था। पार्लियामेंट के अंदर सब लोग होते हैं। लेफ्ट एसपी थे, राइट एसपी थे, सेंट्रल एसपी थे, और आइन सबके लिए काबिल कबूल, क्योंकि तमाम के नजरियात और ख्वाहिशात को आइन में गुंजाइश दी गई। और ये एक नेशनल कमिटमेंट कहलाती है। ये कौमी मुफाहमत है, मीसाक मिल्ली है, जिसकी बुनियाद पर हम एक कौम हैं। अगर आइन बीच में नहीं है तो कोई सूबा और कोई कौमियत पाबंद नहीं कि फिर उसकी पाकिस्तान के साथ कमिटमेंट रहे। इसलिए आइन की अहमियत को समझना चाहिए। बदकिस्मती से हमारे मुल्क में आइन भी महफूज नहीं रहा है। सन 1977 में उस वक्त भी तहरीक चली, पाकिस्तान कौमी इत्तेहाद, पाकिस्तान नेशनल अलायंस, PNA की तहरीक थी। 1977 में उस वक्त भी तहरीक चली, पाकिस्तान कौमी इत्तेहाद, पाकिस्तान नेशनल अलायंस, PNA की तहरीक थी। 1977 में उस वक्त भी तहरीक चली, पाकिस्तान नेशनल अलायंस, PNA की तहरीक थी।
میرے والد قبلہ گاہ اس کی قیادت کر رہے تھے. ہم اس وقت طالب علم تھے ابھی. تو دھاندلی کے خلاف یہ میرا آج کا نظریہ نہیں ہے. میں جب ابھی چھوٹا تھا تحصیل علم کے مرحلے سے گزر رہا تھا اور اس وقت دھاندلی کے خلاف مفتی صاحب نے تحریک چلائی تو ہماری گٹی میں ہے کہ ہم دھاندلی کا الیکشن تسلیم نہیں کیا کرتے. تحریک چلی, جیلیں بھر گئی, لیکن پھر بھی مذاکرات ہوئے. اور مذاکرات بھی ایسے کہ مطالبات پی این اے نے پیش کیے اور 32 مطالبات پیش کیے, اور ان میں ایک مطالبہ خود پی این اے نے وڈرا کیا کہ اس پر اعتراض ہوا کہ اس کا آئین سے مطابقت ہے یا نہیں. انہوں نے تسلیم کیا کہ ہاں یہ آئین سے متصادم نظر آ رہا ہے, اور تمام کے 31 مطالبات منوا لیے گئے. معاہدہ طے ہو گیا, معاہدہ لکھا گیا. یہ 4 جولائی کا دن تھا اور عشاء کے وقت طے ہوا کہ صبح اس پر دستخط ہوں گے. لیکن پھر 5 جولائی آیا اور آئین کو بھی اپنے ساتھ لے گیا, الیکشن کو بھی اپنے ساتھ لے گیا, جمہوریت کو بھی اپنے ساتھ لے گیا. سن 80 میں حضرت مفتی صاحب کا انتقال ہوا. لوگوں نے اعتراض کیا کہ مفتی صاحب بھٹو صاحب کے ساتھ تو ہم نے بڑی لڑائی لڑی ہے, پھر کیسے ہم ان کے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں. مفتی صاحب نے کہا بات ان کے ساتھ بیٹھنے کی نہیں ہے, بات کمٹمنٹ کی. ہم نے دستخط کے لیے کاغذ تیار کر لیا تھا, صبح دستخط ہونے تھے, ہمارے درمیان اتفاق ہو چکا تھا, اور یہ اتفاق ہمارا ذاتی مسئلہ نہیں تھا, یہ قوم کی امانت تھی. کچھ وقت ہم نے تعاون کیا اس مقصد کے لیے کہ یہ معاہدہ ہمارا امپلیمنٹ ہو جائے, لیکن جب وہ مایوس ہوئے تو میدان میں نکل آئے. سن 80 میں ان کا انتقال ہوا اور 81 سے میری جیلیں شروع ہوئی اور 85-86 تک میں جیلوں میں رہا اس جمہوریت کے لیے, آئین کی بحالی کے لیے. MRD بنی, موومنٹ فار دی ریسٹوریشن آف ڈیموکریسی. تو بات بنیادی یہ ہے کہ اس آئین کی اہمیت ہے. اب بھی جب ہم سیاسی لوگ آپس میں بیٹھتے ہیں تو میں ان قائدین کی خدمت میں ایک سوال کرتا ہوں ان سے کہ ہم نے جمہوریت کے لیے بہت قربانیاں دی, آمریت کے خلاف ہم لڑے. لڑائیاں تو ایوب خان کے زمانے سے تھی, لیکن براہ راست جو اس میں میری ذاتی شمولیت ہے وہ سن 81 سے ہے. آپ حضرات بھی اس وقت سے جمہوریت کی جنگ لڑ رہے ہیں. آج ذرا بتائیں تو صحیح مجھے کہ اس وقت ہم جہاں کھڑے ہیں وہاں جمہوریت طاقتور ہے یا آمرانہ فکر طاقتور ہے؟ تو کیوں صرف آمروں سے شکایت ہونی چاہیے؟ ہمارے اندر کیا کمزوریاں ہیں اس کو بھی تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم کیوں کمزوری دکھا رہے ہیں. آج بھی میں یہی سوال کر رہا ہوں پاکستان مسلم لیگ سے بھی اور پاکستان پیپلز پارٹی سے بھی.
کہ جو آپ کا مینڈیٹ 2018 میں تھا تقریباً کچھ اوپر نیچے آج بھی وہی ہے. آپ کے اسی مینڈیٹ کے ساتھ اس وقت کا الیکشن کیوں دھاندلی تھا اور آج کا الیکشن کیوں دھاندلی نہیں ہے؟ اور یہی سوال میں تحریک انصاف سے بھی کرتا ہوں کہ آپ کا بھی تقریباً وہی مینڈیٹ ہے کچھ اوپر نیچے. اس وقت دھاندلی کیوں نہیں تھی اور آج دھاندلی کیوں ہے؟ جمعیت علماء اپنے اصول پہ کھڑی ہے. اس وقت بھی دھاندلی ہوئی تھی، آج بھی دھاندلی ہے، اس سے بدتر دھاندلی ہے. نہ اس وقت تسلیم کیا تھا نہ آج تسلیم کرنے کو تیار. مولانا فضل الرحمان قدم بڑھو ہم تمہارے ساتھ ہیں. مولانا فضل الرحمان قدم بڑھو ہم تمہارے ساتھ ہیں. مولانا فضل الرحمان قدم بڑھو ہم تمہارے ساتھ ہیں. ذاتی دشمنی کوئی نہیں ہوتی، اصول کا معاملہ ہوتا ہے. اور ہم اختلاف کے باوجود سیاسی رہنماؤں کا احترام کرتے ہیں. اگر معاشرے میں 5 آدمی کسی کی عزت کرتے ہوں تو میرا اور آپ کو بھی فرض ہوتا ہے کہ اس کو عزت کے ساتھ ملیں، اس کو عزت کے ساتھ سلام کریں. توہین آمیز رویے جو ہمارے معاشرے میں گھس آئے ہیں، اس نے معاشرے کو، اس کے ڈھانچے کو بٹھا دیا ہے. بڑے چھوٹے کا فرق ختم ہو گیا ہے. آوازیں کسی جا رہی ہیں. ہم جب پارلیمنٹ میں جاتے ہیں تو پھر ہم وی آئی پیز کہلاتے ہیں. یہ وی آئی پیز کی علامت ہے جو ہمارے پارلیمنٹ کے اندر ہو رہا ہے. وی آئی پیز اس طرح کرتے ہیں. اگر آپ کی یہ خواہش ہے کہ میں پارلیمنٹ کا ممبر ہونے کے بعد جہاں جاؤں مجھے عزت کی نظر سے دیکھا جائے، تو جس وقت آپ سب اکٹھے ہوں وہاں اختلاف بھی ہوتا ہے، کبھی شور شرابہ بھی ہو جاتا ہے، مسئلے پر شدت بھی آ جاتی ہے، لیکن بہت عارضی اور حدود کے اندر حدود سے باہر پھر بھی نہیں جاتی. یہاں تو ہاتھ اٹھائے جاتے ہیں، کاغذ پھینکے جاتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا کچھ ہوتا ہے. کسی کو اس پر بات کرتے ہوئے بھی انسان کو شرم حیا آتی. تو یہ رویے بھی ہمارے ٹھیک نہیں ہیں. لیکن یہ ضرور ہمیں سوچنا ہے کہ آج جمہوریت کیوں کمزور ہو گئی ہے. میرے پاس جتنے بھی اکابرین تشریف لائے، ابھی میرے سیکرٹری صاحب کہہ رہے تھے کہ بھیک مانگنی، یہ لفظ بھی ٹھیک نہیں ہے. میرے پاس آئے ہیں احترام باعزت لوگ، کوئی بھیک نہیں مانگا کرتا. سیاسی مسائل ہیں، لوگ ملتے ہیں ایک دوسرے کو، اپنی بات پر آمادہ کرتے ہیں، یہ ان کا حق ہے. ہم نے تو پی ٹی آئی کے ساتھ بڑی سخت جنگ لڑی ہے، انتہائی تلخیاں. اس کے باوجود جب وہ تشریف لائے ہم نے کہا ویلکم، ہم نے ان کو عزت دی. مولانا فضل الرحمان مولانا فضل الرحمان مولانا فضل الرحمان مولانا فضل الرحمان مولانا فضل الرحمان. اگر مجھے ذرا اپنی بات پوری کرنے دیجیے تو اچھا ہوگا. نعرے کم لگاؤ، کام زیادہ کرو. تو اس اعتبار سے ہمارا اپنا ایک سیاسی کلچر ہے، ہمارے اپنے اقدار ہیں، اور ہم نے ہی ان اقدار کو زندہ رکھنا ہے. کیوں کر ہم اپنے اقدار کے قاتل بنے؟ کیوں؟ یہ تو بہت بڑا جرم ہوگا. آنے والی نسلیں وہ آپ کے بارے میں کیا سوچیں گی جب وہ اپنا تاریخ پڑھیں گی اور پھر اس قسم کے واقعات وہ پڑھیں گے. یہ تھے ہمارے بڑے لوگ. پھر وہی ہم سے سیکھتے ہیں. وہ کہتے ہیں نا جی کہ بچوں کے سامنے ایسا کام نہ کرو کہ ان کو فوراً نقالی کرتے ہیں. تو اس اعتبار سے یہ آئین ہے اور آئین کی بالادستی ہونی چاہیے.
ہمارا آئین کچھ اصول طے کرتا ہے. میرے نزدیک چند باتیں ایسی ہیں، اور صرف میرے نزدیک نہیں، پارلیمنٹ کی کمیٹیوں میں متفقہ طور پر یہ رائے قائم کی گئی تھی، اور شاید آئین بھی کہتا ہے، آپ خود مجھ سے زیادہ بہتر سمجھتے ہیں، کہ ایک آئین کا بنیادی ڈھانچہ ہوتا ہے. آئین کے اساسی ستون ہوتے ہیں. اگر کوئی ستون گرتا ہے تو آئین گرتا ہے. سب سے پہلی بات یہ کہ اسلام کا ہمارا آئین کا اولین ستون وہ اسلام ہے، کہ آئین کہتا ہے اسلام پاکستان کا مملکتی مذہب ہوگا. یعنی یہ ایک سیکولر اسٹیٹ نہیں ہے، یہ ایک مذہبی اسٹیٹ ہے، اور پھر اس کا مذہب اسلام ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ آئین کہتا ہے میرا. دوسری چیز کہ یہ ملک جمہوری ہے. جمہوریت اس کی دوسری اساس ہے. یعنی یہاں پر آمریت کی کوئی گنجائش نہیں، مارشل لا کی کوئی گنجائش نہیں ہے. یہ دوسرا بڑا ستون ہے. اور تیسرا ستون پارلیمانی طرز حکومت ہے. یعنی یہاں پر نہ صدارتی طرز حکومت کے لیے گنجائش رکھی گئی ہے، نہ مارشل لا کے لیے کوئی گنجائش ہے. یہاں پر اگر مملکت کا نظام چلے گا تو پارلیمان کی وساطت سے چلے گا، اور پارلیمنٹ ول بی دا سپریم. چوتھی چیز وہ ہے ہمارا وفاقی نظام. آئین میں اس وقت ایک وفاق کے نیچے 4 یونٹس ہیں، 4 وحدتیں ہیں. 2/3 اکثریت سے کل اگر کوئی اور صوبہ بنتا ہے تو اضافہ کیا جا سکتا ہے. لیکن ایک وفاقی نظام ہے ملک کے اندر. اب اگر آئین میں اسلام ہو، جمہوریت ہو، پارلیمانی طرز حکومت ہو، وفاقی نظام ہو، یہ 4 چیزیں اگر چھیڑی جاتی ہیں اور یہ منہدم ہوتی ہیں، آئین منہدم ہو جاتا ہے. اور پھر آپ کو اثر نو آئین ساز اسمبلی کا انتخاب کرنا ہوگا. آپ بتائیں کہ کیا آپ کے ملک کے حالات اور آپ کی سوسائٹی آج اس بات کی اجازت دیتی ہے کہ ہم یہ رسک لے لیں کہ ہم دوبارہ نیا آئین بنائیں؟ بچا کچھ بھی کچھ نہیں رہے گا. جب پہلے آئین نہیں تھا تو بنگال چلا گیا. جب اب آئین نہیں ہوگا تو پتہ نہیں کون کون سا علاقہ جائے گا. یہ کوئی سادہ باتیں نہیں ہیں، سطحی باتیں نہیں ہیں. ان کو بڑے گہرائی کے ساتھ ہمیں سوچنا پڑے گا کہ ہم کس پگڈنڈی پہ سفر کر رہے ہیں، اور ہمیں احساس ہی نہیں ہے. پگڈنڈی کے اوپر اس طرح چل رہے ہیں جیسے کہ موٹر وے پہ جا رہا ہوں. یہی ہمارا آج اختلاف رائے ہے کہ فیصلے عوام نے کرنے ہیں، یعنی انتخاب عوام نے کرنا ہے، یا ہماری اسٹیبلشمنٹ نے کرنا ہے. قانون سازی ایوان نے کرنی ہے یا پیچھے سے ڈکٹیٹ ہونی ہے. اور یہ بات جو میں کر رہا ہوں کوئی جذباتی یا سادگی کے ساتھ نہیں کر رہا ہوں. میں گواہ ہوں ان چیزوں کا. میں آپ کے سامنے اپنی آنکھ کو دیکھا اور زندگی بھر کا تجربہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں.
ہم تو بڑے گزارے والے لوگ ہیں. مجھ سے کسی نے کہا جی آپ کیسی سیاست کریں گے؟ میں نے کہا گزارے والی سیاست کریں گے. میں شدت والی سیاست کا قائل نہیں ہوں. لوگوں نے بندوق اٹھا لی ہے شریعت کے لیے. ہم نے کہا نہیں، ہمارا ملک اسلامی ملک ہے، اس کے عقیدے کا تعین میرا آئین کرتا ہے، اس پر عمل نہیں ہو رہا تو عمل کرنے کے لیے جدوجہد ہوتی ہے، سیاسی جدوجہد ہوتی ہے. ہمیں بیرونی دنیا کے اثر و نفوذ سے نکلنا چاہیے. ویسے تو کہتے ہیں جی کالونیلزم ختم ہو چکا ہے، جنگ عظیم دوم کے بعد کالونیاں ختم. ہر چند کے بھی کچھ ہیں دنیا میں، لیکن پسماندہ ممالک ہوں یا ترقی پذیر ممالک ہوں، انہیں براہ راست ان ملکوں میں جا کر اور اقتدار ہاتھ میں لے کر اب کنٹرول نہیں کیا جا رہا. دو ذریعوں سے اس پسماندہ اور ترقی پذیر دنیا کو کنٹرول کیا جاتا ہے، ایک بین الاقوامی ادارے اور ایک بین الاقوامی معاہدات. اور تین چیزوں کو کنٹرول کیا جاتا ہے: آپ کی سیاست کو، آپ کی معیشت کو اور آپ کے دفاع کو. ان تین چیزوں کو بین الاقوامی اداروں اور معاہدات کے ذریعے کنٹرول کیا جاتا ہے. ملک ہمارا ہے، ہم اپنی خود مختاری کے دعوے دار ہیں. ہمارا آئین پاکستان کو ایک خود مختار ریاست قرار دیتا ہے، لیکن اگر اقوام متحدہ یا سلامتی کونسل یا جنیوا کا انسانی حقوق کنونشن یا اقوام متحدہ کا انسانی حقوق کا ادارہ ایک قانون پاس کر لے اور وہ آپ کے ملک کے اندر کے قانون سے متصادم ہو، تو پھر آپ کے ملک میں آپ کا قانون مؤثر نہیں ہے، وہی بین الاقوامی قانون مؤثر ہو جاتا ہے. تو آزادی کہاں رہی قوموں کی؟ تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہماری سیاست ان کے کنٹرول میں چلی گئی ہے، معیشت ان کے کنٹرول میں ہے، معیشت ورلڈ بینک کے ہاتھ میں چلی گئی، IMF کے ہاتھ میں چلی گئی، FATF کے ہاتھ میں چلی گئی. بین الاقوامی ادارے آپ کو کنٹرول کر رہے ہیں. آپ کا بجٹ پاکستان میں بیٹھ کر وہ بناتے ہیں اور آپ اسمبلی میں پڑھ رہے ہوتے ہیں. آئے روز آپ کو IMF کو جواب دینا ہوتا ہے. آپ ان کے شرائط پر پورا اتر رہے یا نہیں اتر رہے، آپ کو قرضے کی نئی قسط ملے گی یا نہیں ملے گی. اور اس کی حیثیت ایک کلید کی ہے کہ جب تک وہ ہاں نہیں کرے گا، دنیا کا کوئی ملک آپ کو نہ مدد دے سکتا ہے نہ آپ کو قرضہ دے سکتا ہے. تو آپ کی معیشت تو پہلے دن سے قرضوں پہ ہے. جب سے مرحوم شہید لیاقت علی خان وزیر اعظم کی حیثیت سے امریکہ میں گئے اور اس وقت جو ہمیں پیسہ ملا اور باہر کے پیسے کے ہم عادی ہوئے، ہمارے منہ کو لگا ہے، آج تک ہم باہر کے قرضے کے بغیر اپنے وسائل پر ملک کو چلانے کے قابل نہیں ہوئے. تو آج بھی صورتحال ہے. آپ کی پوری معیشت کو وہ کنٹرول کر رہے ہیں. آپ کے پڑوس میں چائنا آپ کے بعد آزاد ہوا،
हिंदुस्तान आपके साथ आजाद हुआ। आपके पड़ोस में मलेशिया है, इंडोनेशिया है, जनूब एशिया और मशरक़ एशिया के ममालिक हैं। उनका सालाना जीडीपी ग्रोथ वो कभी 6 और 7 से नीचे नहीं आया। चाइना तो किसी वक्त 11 पे भी पहुंच गया था, तो उसको खुद नीचे करना पड़ा कि बर्तन से पानी छलक रहा है, अब क्या करें हम। लेकिन पाकिस्तान, वो दिन भी हमने देखा जब मुल्क में बजट पेश हुआ और सालाना जीडीपी ग्रोथ 0 से नीचे चला गया, मनफी हो गया। ये हमने और आपने अपने आंखों से देखा। मईशत के 1000 बड़े बड़े दावे के बावजूद इस वक्त भी हम नहीं संभल रहे। तो मुल्कों की तबाही के लिए क्या चाहिए? सबसे पहले सियासी अदम इस्तेहकाम, उसके बाद माशी अदम इस्तेहकाम और उसके बाद दिफाई अदम इस्तेहकाम। सो आप दिफा के लिए भी एटम बम के मालिक हैं, लेकिन अपना एटम बम संभालना आपके लिए मुश्किल हो रहा है। अमेरिका खुद आज तक सीटीबीटी पे दस्तखत नहीं कर चुका, लेकिन आप पर दबाव है कि दस्तखत करो। हर तरफ से शरायत आ रही है उनकी, पाकिस्तान पे दबाव बढ़ा रहे हैं। और हालत हमारी ये है कि ये इस्लामी दुनिया का एटम बम है और इस्लामी दुनिया का एटम बम होते हुए आज मेरे मुसलमान भाई फिलिस्तीनी पर जो गुजर रही है, और अक्टूबर से लेकर अब फरवरी तक 31,000 वहां के मुसलमान शहीद हो चुके हैं। सर छुपाने की जगह खत्म हो चुकी है। बारिशें बरस रही है और माएं कीचड़ में बैठकर अपने सर झुकाकर अपने बच्चों को साया दे रही हैं। घास खा रहे हैं बच्चे। छोटे बच्चे जब घास खाएंगे तो फूड पॉइजनिंग नहीं होगी और उससे वो शहीद हो जाते हैं। वो छोटे छोटे बच्चे जो शेरखार थे, आज वो जिंदा हैं। वो जब जवान होंगे उनको पता नहीं होगा हम किसके औलाद हैं। न उसकी मां रह गई, ना उसका बाप रह गया, ना खानदान रह गया। अब कहां गया इंसानी हुकूक? और अमेरिका की खारजा पॉलिसी की असास वो इंसानी हुकूक की। किसी भी मुल्क में इंसानी हुकूक का मसला खड़ा कर देगा, बराह रास्त अपनी फौज दाखिल करेगा। मेरे पास आए थे अमेरिकी सफारतखाने से कुछ लोग, मुझे कहा मैं अफगानिस्तान में तशवीश है इस बात पर कि वहां इंसानी हुकूक महफूज नहीं है। मैंने कहा कौन से इंसानी हुकूक महफूज नहीं है? कहते बच्चियों की तालीम पर पाबंदी है। तो मैंने कहा कि वो ग्वांटानामो में जो आप लोग कर रहे थे इंसानियत के साथ, वो किस इंसानी हक के जुमरे में आता था? वो जो शबरगान जेल में और बगराम के कैद खानों के उकूबत खानों में और तुम्हारे समंदरों के अंदर बहरी बेड़ों के अंदर के उकूबत खानों में जो इंसानियत के साथ हो रहा था, वो किस इंसानी हक के जुमरे में आ रहा था? और आज 4-5 महीने के अंदर 31,000 मुसलमान बच्चे, माएं, बहनें, आम शहरी शहीद हो चुके हैं। और इसके बावजूद भी अमेरिका और यूरोप इसराइल को मदद दे रहे हैं, उनकी पुष्ट पे खड़े हैं, उनकी फौजें लड़ रही हैं उनके साथ। किस इंसाफ की बात करते हैं ये लोग? और मुझे उन पर कोई ताज्जुब नहीं
कोई और इसका इदराक करे या न करे, मैं जिस सिलसिले नस्ब से ताल्लुक़ रखता हूँ, मेरे अकाबिर व असलाफ, उन्होंने अंग्रेज के खिलाफ 150 साल जंग लड़ी। उनको पता है कि मगरिब कितना दरिंदा है और वो कितना इंसानियत का कातिल है। करोड़ों इंसानों को उन्होंने जंग अजीम अव्वल और दोम में तहतीह कर दिया। एटमी बम उन्होंने गिराए और आज वो इंसानी हक की बात करते हैं, इस जुल्म की पुष्ट पे खड़े हैं और हमसे कहेंगे कि आपके यहाँ इंसान